السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 831، سورۃ المؤمنون، آیت 91 تا 94، پارہ نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغیب والشہادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين۔ اللہ نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معبود تھا۔ اس وقت ضرور ہر معبود جو کچھ اس نے پیدا کیا تھا اسے لے کر چل دیتا، اور یقیناً ان میں سے بعض پر چڑھائی کر دیتا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ تو کہہ اے میرے رب، اگر تو کبھی مجھے ضرور ہی وہ دکھائے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ متخذ اللہ، نہیں بنائی اللہ نے، من والد، کوئی اولاد، وما کانا، اور نہ ہے، معہ، اس کے ساتھ، من الہ، کوئی معبود ہی، یعنی کوئی اور معبود۔ اذن، اس وقت، لذہب، البتہ لے جاتا، کلو، ہر، الہ، معبود، بما، اس چیز کو جو، خالقہ، اس نے پیدا کی، وَلَعَلَىٰ، اور البتہ چڑھائی کرتا، بعضهم، ان کا بعض، علی بعض، بعض پر، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اما، ان سے جو، یصفون، وہ بیان کرتے ہیں، عالم الغیب والشہادۃ، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا، فتعالی، چنانچہ وہ برتر ہے، اما، اس سے جو، یشرکون، وہ شرک کرتے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اما، اگر، ترینی، تو دکھلا دے مجھے، ما، جو، یوعدون، وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، ربی، اے میرے رب، فلا تجعلنی، پھر نہ کرنا مجھے، فی القوم الظالمین، ظالم لوگوں میں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ المومنون کی یہ آیات بینات، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے،
صلیبیوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ مشرکین مکہ اور مشرکوں نے کہا کہ فرشتے، ملائکہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی، نہ بیٹا نہ بیٹی، ہاں جی۔ اور اللہ رب الرحمن جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ انما الہکم الہ واحد، وہ وحدہ لا شریک ہے، تمام شریکوں سے وہ پروردگار پاک ہے۔ اب اللہ رب العالمین کی اولاد یا اللہ کا ساتھی، سانجی اور شریک کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ رب الرحمن نے اپنے تعارف میں فرما دیا کہ اللہ احد ہے، ایک ہے۔ اللہ رب الرحمن نے یہ بھی فرما دیا کہ وہ اکیلا بھی ہے اور الصمد، بے نیاز بھی ہے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے اولاد نہیں بنائی اور خود اللہ کسی کی اولاد بھی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، نہ خود اللہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ کے ماں باپ ہیں، نہ اللہ کے دادا دادا ہیں، دادا دادی۔ قرآن مجید نے مزید وضاحت کر کے بتا دیا وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ، اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جب بیوی ہی نہیں ہے، اولاد کہاں سے آ گئی؟ فرشتے اللہ کے بیٹیاں کیسے ہو گئیں؟ پیغمبر اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ کلمہ پڑھنے والے مشرکوں نے، کلمہ گو مشرکوں نے، قبروں اور مردوں اور پیغمبروں کو پوجا کرنے والوں نے کہا کہ نور من نور اللہ، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں۔ اور ایک من گھڑت روایت، گھڑنتو روایت یہاں بیان کی جاتی ہے کہ جابر، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ رب العالمین پر بہتان ہے، اللہ کے ذمے جھوٹ لگانا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ معبود پر حق ہے۔ جب اس اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ احد، اللہ یکتا ہے، وہ ایک ہے اور اکیلا ہے، تو نہ تو کوئی پیغمبر اس کا بیٹا ہے، نہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، نہ کوئی اللہ کی ذات میں سے ہے، وہ یکتا اکیلا ہے، ایک ہے۔ اور وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر اور ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے، بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ آسمان و زمین پھٹ پڑے، کس بات پر؟ کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بنا ڈالی، فرشتوں کو بیٹیاں، پیغمبروں کو بیٹا کہہ دیا، پیغمبر کو اللہ کے نور میں سے نور کہہ دیا۔ یہ اتنی بڑی بھاری بات ہے کہ آسمان و زمین میں ایسا بھونچال آئے کہ کائنات ہی تباہ ہو جائے۔ تو اللہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا جواب دیا، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ کبھی اس کے ساتھ کوئی معبود تھا، وہ اول سے آخر تک ایک ہے، یکتا ہے، اولاد سے اور شریکوں سے پاک ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین سمجھا رہے ہیں، اگر اللہ ایک یکتا اکیلے کے ساتھ 1 2 3 4 5 اور بھی معبود ہوتے، یا یہ کہ کائنات میں 2 الہ ہوتے، 2 معبود ہوتے، ہمارے لفظوں میں 2 خدا ہوتے، تو پھر تو یہ نظام کائنات نہ چل پاتا۔ ہاں جی، ہر ایک جو ہے وہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے دوسرے الہ پر چڑھائی کر دیتا۔ جیسے دنیا کے بادشاہ آپس میں لڑتے ہیں نا، تو 2 ملکوں میں دنگا فساد ہو جاتا ہے، تباہی پھیلتی ہے۔ جب 2 بادشاہوں میں اور حکومتوں میں لڑائی پڑ جائے تو خون ریزی ہوتی ہے اور زمین کا اور ان ملکوں کا نظام درم بھرم ہو جاتا ہے۔
امریکہ نے اور اسی طرح جرمنی نے اور روس نے اور اسی طرح بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا تباہ ہو گئی۔ ہیروشیما پر بم گرا کر کے دنیا تباہ کر دی گئی۔ تو اگر کائنات میں دو معبود، دو الہ ہوتے، وہ تو آپس میں لڑ پڑتے، تو نتیجہ کائنات میں تباہی کی صورت میں سامنے آتا۔ لیکن یہ تباہی کیوں نہیں ہوتی کہ ساری کی کل کائنات میں اللہ اکیلے الرحمن اور رحیم کی ہی بادشاہی ہے۔ وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ بیوی، نہ بیٹیاں، نہ بیٹے، نہ دادا، نہ دادی، نہ ماں، نہ باپ، نہ اس کی حکومت میں، نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے، آپس میں لڑ پڑتے، کائنات چل ہی نہ پاتی، یہ کائنات پہلے ہی دن تباہ و برباد ہو جاتی۔ اللہ ہمیشہ سے اکیلا تھا، ہے اور ہوگا۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کسی نے کہا بیٹا، تو کسی نے کہا بیٹی، تو کسی نے کہا نور من نور اللہ، کسی نے کہا کہ یہ اللہ کے اوتار ہیں۔ اللہ ان تمام جھوٹے کذابوں، دجالوں، جی ان کے گھڑنتوں سے اللہ پاک ہے۔ وہ ایسا پاک ہے کہ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ ہر شریک سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک، بیوی سے پاک، اس کا کوئی سانجی اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ اب غیب کو تو ہم نہیں جانتے، حاضر کو تو ہم جانتے ہیں، تو حاضر کو تو ہم بھی جانتے ہیں، پھر اللہ کا جاننا کیا جاننا ہوا؟ ہم چیزوں کی سامنے کی کیفیت دیکھتے ہیں، ہاں جی۔ اللہ رب الرحمن غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے۔ حاضر میں اگر ہمارے سامنے 20 بندے گفتگو کرنے لگ جائیں تو ہر ایک کی بات سننی نہیں جا سکتی، سمجھی بھی نہیں جا سکتی۔ ایک وقت میں پوری مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے، اللہ سب کی سن رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے۔ بڑا مجمع عام ہو، ہماری سب پر نظر نہیں جا سکتی۔ اللہ ظاہر اور پوشیدہ سب کو جاننے والا ہے۔ ہم ظاہراً میں دیکھتے ہیں کہ جناب صوفی مولوی صاحب، قاضی صاحب، نمازی صاحب ہے، تہجد گزار، شب بیدار ہے، یہ ہمارا دیکھنا ہے۔ اللہ غیب اور حاضر کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس نمازی کے سینے میں کیا چل رہا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ پیغمبر غیب جانتے ہیں، فرشتے غیب جانتے ہیں، بزرگ اور پیر غیب جانتے ہیں۔ جھوٹ ہے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ غیب صرف ایک اللہ جاننے والا ہے۔ ہم تو ظاہر کو نہیں جانتے، تو ہم نے غیب کو کیا جاننا ہے؟ بس وہ اللہ بہت بلند ہے جو اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ کتنا بلند ہے، 7 آسمان ہیں، ان آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، جنت الماوا، فرشتوں کی مجلس، لکھنے کلمے چلنے کی آواز، اس سے اوپر اللہ کا عرش، عرش کے اوپر اللہ کی کرسی، اور اس عرش پر رب رحمان مستوی۔ یہ ہے اس پروردگار کا بلند ہونا، بلند و بالا ہونا۔ کوئی ہے جو وہاں پہنچے؟ نہیں پہنچ سکتا نا۔ تو اللہ رب العالمین بہت بلند ہے اس سے جو وہ مشرک اللہ کے شریک بنا رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اگر آپ کبھی مجھے وہ عذاب دکھائیں، یعنی کافروں کو جس عذاب کا وعدہ دیا جاتا ہے، تو یہاں ایک دعا سکھائی گئی ہے۔ دعا یہ ہے کہ ظالموں اور کافروں اور مشرکوں پر تو اللہ نے اپنا عذاب مسلط کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ نے کافروں، ظالموں، مشرکوں پر اپنا عذاب تو مسلط کرنا ہے۔ ایک ہے دنیا کا عذاب، ایک ہے قبر کا عذاب، اور ایک ہے عذاب اکبر، قیامت، میدان حشر اور جہنم میں عذاب۔
تو دنیا میں کبھی بھی کافروں پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، جیسے صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ ہاں جی، اللہ نے ان کا ککھ نہ چھوڑا، ملیا میٹ کر کے اللہ نے ان کو تہس و نحس کر کے رکھ دیا۔ اب کبھی بھی اللہ کا کافروں پر عذاب آ سکتا ہے۔ تو یہاں دعا سکھائی گئی ہے، دعا کس طرح ہم مانگیں؟ ربی فلا تجعلنی یا اللہم لا تجعلنی، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ، اے میرے رب، مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا، یعنی جب عذاب آئے تو مجھے اے اللہ اپنے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کا عذاب کبھی آندھی اور طوفان کی شکل میں آیا، کبھی سیلاب کی شکل میں آیا، کبھی اللہ کا عذاب کافروں پر زلزلے اور چیخ کی صورت میں آیا ہے جی۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ دعا بتائی گئی کہ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا، مطلب اپنے عذاب سے بچانا۔ ویسے کافروں اور مشرکوں کے بیچ میں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں جی، نبی علیہ السلام ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا عذاب جب آندھی اور طوفان کی صورت بنتی، چونکہ پچھلی قوموں پر ان آندھی طوفانوں اور زلزلوں میں اللہ کا عذاب ان پر اس شکل میں آیا، تو جب بادل یا آندھی نبی علیہ السلام دیکھتے تو پیارے نبی علیہ السلام نماز کی طرف اور مسجد کی طرف چل پڑتے، نماز اور استغفار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، یہ نبی علیہ السلام کی حالت تھی۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں نے فرمایا نبی علیہ السلام سے کہ بادل دیکھ کر تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی بارش ہو جائے گی، اور آپ ڈر جاتے ہیں، آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اظہار۔ تو پیارے نبی نے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، کیا ضمانت ہے کہ یہ بارش کی بجائے بادل عذاب لے کر آیا ہو، کہ اللہ نے عاد پر آندھی کا عذاب نازل کیا۔ ہاں جی، اور ایک قوم نے جب بادلوں کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ بادل تو بارش لے کر آیا ہے، برسنے والا ہے، لیکن وہ دراصل وہ بادل بارش لے کر نہیں آئے تھے، وہ تو آگ اور عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ اور نبی علیہ السلام سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا ہمیں پہنچائی۔ اللہ سے ایمان والے بندوں کو یوں دعا گو رہنا چاہیے، اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ نماز کے اندر، نماز کے علاوہ رکوع میں، سجدے میں اور تشہد کے آخر پر یہ دعا اور دیگر دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے نیکیاں کرنے، برائیاں چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، مساکین کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کے فتنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مت ڈال، مجھے فتنے میں ڈالے بغیر ہی موت دے دے۔ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، اور ایسے عمل کی محبت کا جو تیری محبت کے قریب کر دے۔
ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، پھر انہیں اچھی طرح سیکھ لو۔ یہ دعا ہم خود بھی سیکھیں اور جنہیں ہم پڑھاتے ہیں اور ہمارے بچے، ان کو بھی ہم یہ دعائیں سکھائیں، اور ان دعاؤں کا اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صبح شام کے اذکار میں ان کو اپنا معمول بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔